کسی کے بال گر رہے ہیں، کسی کے بال جھڑ رہے ہیں، کسی کے بال مکمل گر چکے ہیں، اس کے لیے ایک آئل بناؤ، آسان سا تیل ہے۔ بھائی نے نا سوال پوچھا ہے، میرے نا بال جھڑ گئے ہیں، سر پہ بھی ایسے ہی ہیں، دکھاؤ ذرا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو بالوں کا جھڑنا ہے اس کو الوکشیا کہتے ہیں۔ اس کے لیے 5 کام کرنے ہیں اور 3 چیزوں کو سمجھنا ہے۔ 5 کام کریں گے اور 3 چیزوں کو سمجھیں گے۔ پہلا کام، ہمارے جسم میں کوئی بھی بیماری اس وقت آتی ہے جب آپ اپنے جسم کو وہ چیزیں دینا بند کرتے ہو جو اس بدن کے لیے بنی تھی۔ اچھا، اگر اس کو ساری وہ چیزیں ملتی جو اللہ نے پیدا کی تھی، مثلا 3 چیزیں اللہ نے پیدا کی، ایک ہے پھل اور سبزیاں، اللہ تعالیٰ نے یہ 70% پیدا کی تھی، یہ بدن کی کتنی ضرورت تھی؟ 70%۔ اپنے بدن کو کیا دینا تھا؟ پھل اور سبزیاں۔ 20% اللہ تعالیٰ نے اجناس پیدا کی، جس میں گندم، چاول، چنے، دالیں، جو، باجرہ، جوار، مکھی، یہ اللہ تعالیٰ نے 20% رکھی۔ اور 10% اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے لیے جو ضرورت رکھی وہ تھی ڈیری پروڈکٹ، دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، مٹن، بیف، چکن، انڈے، دودھ سے بنی ڈیری کی پروڈکٹ، بیکری کے آئٹم، دودھ سے بنی ساری سویٹس اور سارے آپ کے دیسی اور برائلر چکن۔ یہ آپ کی باڈی کو کتنے فیصد چاہیے؟ 10%۔ کھاتے کتنی ہم؟ 70%۔ یہ جو پھل اور سبزیاں ہیں یہ لوگ کھاتے ہی نہیں، کھاتے ہیں تو کبھی کبھی۔ اور یہ جو اجناس ہیں، اب ماشاءاللہ 2 روٹیاں صبح، 2 دوپہر، 2 شام، کھانی کتنی تھی؟ 20%۔ اور یہ جو 10% تھا، یہ ہر بندہ سمجھتا ہے یہ تو کچھ ثواب کا کام ہے، اس کے بغیر تو زندگی کا گزارا ممکن ہی نہیں۔ کوئی بھی بیماری آپ کو ہے، جیسے اس بھائی کے بال گرے ہوئے ہیں تو بھائی جان آپ نے پھل اور سبزیاں 70% کھانی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کھانا پورا نہیں ہوتا، پھل اور سبزیاں کیسے کریں گے؟ میرے محترم بھائیوں، گاجر، مولی، شلجم، کھیرا، پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی، سلاد کے پتے، لال مولی، چقندر، سبز دھنیا، پودینہ، شملہ مرچ، پھول گوبھی، اور اس کے ساتھ بروکلی، اور کتنی ساری ایسی سبزیاں جو سلاد کے طور پہ اور بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ 5-6 سبزیاں سلاد میں اگر لی جائے گی کتنی کی مہنگی بن جائے گی؟ اور اس میں بھائی صاحب جتنے پھل سستے والے آپ ایڈ کر سکتے ہو، جو سستے ترین پھل ہیں اس میں 2, 3, 4 پھل ایڈ کر لو اور اس کی سلاد بناؤ۔ کتنی سلاد کھانی چاہیے ایک بندے کو؟ اگر میرا وزن 75 کلو ہے تو مجھے 750 گرام سلاد کھانی چاہیے، 250 صبح، 250 دوپہر، 250 گرام شام۔ اگر میرا 90 کلو وزن ہے تو اس کے ساتھ ایک زیرو لگا لو، مجھے 900 گرام سلاد کھانی چاہیے، 300 گرام صبح، 300 گرام دوپہر، 300 گرام شام۔ کب کھانی چاہیے یہ سمجھنے والی بات ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا، آپ اچھے ہوٹل میں جائیں، پارٹیز میں جائیں گے، یورپ میں اگر آپ جائیں، اللہ آپ کو لے کے جائے، تو وہ کھانے سے پہلے آپ کے سامنے کیا رکھتے ہیں؟ شادیوں میں بھی کھانے سے پہلے کیا رکھا جاتا ہے؟ اچھا، کیا وہ کہانی ڈالنے کے لیے رکھا جاتا ہے کہ کوئی مقصد ہے اس کا؟ سر، سلاد اس لیے رکھا جاتا ہے، سائنس کہتی ہے جب آپ کی آنکھیں کسی بھی پھل یا سبزی کو دیکھتی ہیں، ابھی ہم نے جمعے میں کیا کہا تھا، جو سنتے ہو دماغ اس کی تصویر بناتا ہے، تو جو دیکھتے ہو دماغ اس کی بھی تصویر بناتا ہے۔ تو جب آپ نے دیکھا سامنے پھل آیا تو دماغ کو پھل کی پکچر ملی، دماغ نے اسی پھل کو ہضم کرنے والا سیکریشن بنانا شروع کر دیا۔ ایک پھل دیکھو گے ایک تصویر بنے گی، 5-7 قسم کے پھل اور سبزی کو دیکھو گے تو کتنی تصویریں بنے گی، کتنی سیکریشن بنے گی؟ اگر 5 پھل ہیں 5 سبزیاں تو 10 امیج، تو یہاں کتنی سیکریشن آئے گی؟ 10 قسم کی سیکریشن۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کھانا ہضم ہوتا ہی نہیں، کھانا کھانے سے 20-25 منٹ پہلے سلاد کھاؤ۔ کھانے سے کتنی دیر پہلے؟ 20-25 منٹ پہلے۔ کھانے سے 20-25 منٹ پہلے سلاد کھاؤ۔ اس کے بعد ایک دوائی پلے باندھ لو، پلہ کوئی بیماری ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے پوری دنیا میں اس بات کو متعارف کرایا، کلونجی اور میتھی دانہ، کلونجی اور بھائی صاحب کوئی بیماری ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو آپ بھائی جان 5 گلاس پانی لو، کوئی بیماری ہے 5 گلاس پانی لو، 1 چمچ اس میں کلونجی ڈالو، 1 چمچ اس میں میتھی دانہ ڈالو،
ایک لیمن نچوڑو، ساری رات اس کو بھگاؤ، مٹی کے کوڑے جگ میں پڑا رہنے دو. بہت سارے لوگوں کو پہلے ہم بتاتے تھے گرم کر کے پیو، بہت سارے لوگوں نے بتایا ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کو گرم سوٹ بھی کرتا ہے، اگر کسی کو گرم سوٹ کرتا ہے وہ اس کو گرم کر کے پی لے، اور اگر کسی کو گرم سوٹ نہیں کرتا اس کو ایسے ٹھنڈا ہی رہنے دے. اس میں 5 پتے سبز دھنیے کے، 5 پتے پودینے کے، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، 2 سے 3 انچ کا کھیرا چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس کے اندر ڈال دو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ شوگر کا علاج ہے، بلڈ پریشر کا علاج ہے، کولیسٹرول کا علاج ہے، ٹرائیگلسرائڈ کا علاج ہے، جن خواتین کے ہارمونز امبیلنس ہے اس کا علاج ہے، بالوں کے جھڑنے کے پیچھے بھی ہارمونز ہیں، اس کا بہترین علاج ہے. کولیسٹرول کا بہترین علاج ہے، تھائرائیڈ گلینڈ کا بہترین علاج ہے، کینسر کا بہترین علاج ہے. موت کے سوا جتنی بیماریاں ہیں سب کا یہ بہترین علاج ہے. اس کو پینا کیسے ہے اور کب پینا ہے؟ کھانا کھانے سے 40-45 منٹ پہلے اس کو پیو. اگر 40-45 منٹ پہلے نہیں پی سکتے تو کم از کم کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیو. پہلے یہ پانی پی لو، اس کے 5-7-10 منٹ کے بعد سلاد کھا لو. اور جب بھی یہ پانی پینا ہے اس میں آدھی چائے کی چمچ سیب کا سرکہ، آدھی چائے کی چمچ زیتون کا تیل اور 1 چمچ شہد ملاؤ، اس نیت سے کہ شہد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شفا ہے. زیتون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی، اور سرکے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مکمل سادن ہے. تو یہ پانی پیو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. تیسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں، آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے 100 بیماریوں کا علاج ہے ادرک لہسن پودینہ اناردانہ سبز دھنیا. ادرک لہسن پودینہ اناردانہ سبز دھنیا، اس کی رگڑ کی چٹنی بناؤ، حسب ذائقہ اس میں سبز مرچ اور کالی مرچ ملاؤ، یہ بہترین علاج ہے. اور بالوں کے لیے کسی کے بال گر رہے ہیں، کسی کے بال جھڑ رہے ہیں، کسی کے بال مکمل گر چکے ہیں، اس کے لیے ایک آئل بناؤ. آسان سا تیل ہے، 1 پیالی سرسوں کا تیل لو اور 1 پیالی آملے کا تیل لو. اس میں 2 چمچ کلونجی اور 2 چمچ میتھرے، میتھی دانہ نہیں جو اچار میں ڈالتے ہیں وہ میتھرے، 2 چمچ مہندی اور 3 بڑے چمچ دیسی لہسن جو ہے اس کو گرائنڈ کر کے رگڑ کے، گرائنڈ نہیں کرنا، رگڑ کے 3 چمچ یہ اور 3 چمچ اس میں پیاز کا پیسٹ یہ ڈالو. اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ یہ ساری چیزیں براؤن ہو جائیں. اس کو ٹھنڈا کر لو، اس کو ٹھنڈا کر لو اور اس میں 1 پیالی زیتون کا تیل ملاؤ. اور میرے محترم بھائیوں اس تیل کو صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، جتنے لوگوں کے بال گر رہے ہیں، جتنے لوگوں کے بال 2 منہ والے ہیں، اور خاص طور پہ ایسی بہنیں جو کہتی ہیں گنج پن نکل رہا ہے، بال گر رہے ہیں، بال جڑ رہے ہیں، یہ اس کو استعمال کرو، یہ بہترین علاج ہے.